بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ چیپٹر نمبر آج ہم 8 کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 8 سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر۔ تو اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں، یہ مضمون ہے ایک طرح سے، اور یہ مضمون جو ہے شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ تو پہلے ہم مضمون کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، مضمون اردو میں مختصر مضمون کی روایت کو 19ویں صدی کے دوران بہت ترقی ملی۔ مضمون نگاری نثر کی باضابطہ صنف نہیں ہے۔ بہت سے لکھنے والوں نے کسی خیال، تجربے، واردات کو مرتب انداز میں اس طرح پیش کیا کہ اس سے خود بخود ایک شکل بن گئی اور مضمون کہلائی۔ سر سید اور اس کے معاصرین نے مضمون نگاری کو سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ سماجی موضوعات کے علاوہ علمی، ادبی، فلسفیانہ اور تہذیبی و معاشرتی موضوعات پر بھی مضامین لکھے گئے۔ حالی شبلی، محمد حسین آزاد، نذیر احمد، میر ناصر علی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مہدی افادی، سجاد انصاری، خواجہ حسن نظامی، مرزا فرحت اللہ بیگ، محفوظ علی بادانی، ابوالکلام آزاد اور خواجہ غلام سید دین وغیرہ اردو کے اہم مضمون نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مختصر مضمون کی ہی ایک شکل انشائیہ بھی ہے۔ انشائیہ میں عام طور پر مزاح اور طنز یا خوش مزاجی کا رنگ ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار اکثر اپنے حوالے سے یا اکثر اپنے ہی بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اچھے انشائیوں میں تخلیقیت کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ تو مضمون ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم جو اس کے لکھنے والے، اس مضمون کو جنہوں نے لکھا ہے، تو ان رائٹر جو ہے شبلی نعمانی، ان کا تعارف دیکھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے، شبلی نعمانی 1857 میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کا انتقال سن 1914 میں ہوا۔ شبلی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی اور مولانا فاروق چریا کوٹی اور اس زمانے کے دوسرے ممتاز اہل علم سے فیض حاصل کیا۔ 1884 میں شبلی علی گڑھ آ گئے۔ یہاں انہیں تدریس کے ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے کا خوب موقع ملا۔ سر سید کے ساتھ رہنے اور کام کرنے کے باعث شبلی کے ذہن اور علم نے بہت ترقی کی۔ وہ مسلمانوں کی قومی زندگی کے اہم مسائل سے روشناس ہوئے۔ انہوں نے روم و شام اور مصر کا سفر کیا۔ کچھ روز حیدرآباد کے دارالترجمہ میں بھی کام کیا۔ پھر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء سے وابستہ رہے۔ آخری عمر میں اپنے آبائی وطن اعظم گڑھ چلے گئے۔ یہاں انہوں نے دارالمصنفین قائم کیا، جو شبلی اکیڈمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شبلی نے اردو نثر و نظم کے مختلف شعبوں میں بہت وقوع خدمات انجام دی۔ تاریخ، فلسفہ، مذہبیات، مختلف دینی و دنیوی علوم پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اردو اور فارسی کے بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ فارسی زبان و ادب کی مشہور تاریخ شجر العجم ان کا کارنامہ ہے۔ اردو سوانح اور سیرت نگاری میں بھی شبلی نے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ اس میدان میں ان کی کتابیں سیرت النبی جلد اول، سوانح مولانا روم، الغزالی، الفاروق، النعمان بہت مشہور ہیں۔ سوانح اور تاریخ کے علاوہ تنقید کے میدان میں شبلی نے بعض نئے کام کیے، مثلاً موازنہ انیس و دبیر اردو میں پہلی کتاب ہے جس میں اردو شاعروں کا تقابلی مطالعہ کیا گیا۔ یہ شبلی کے تنقیدی شعور کی ترجمان ہے۔ شبلی کا اسلوب عالمانہ ہوتے ہوئے بھی بہت دلکش اور مؤثر ہے۔ ان کی نثر میں شگفتگی اور صلابت کے عناصر موجود ہیں۔ تو ان کا شبلی نعمانی کا جو ہے تعارف مکمل ہو گیا۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، اب ہم سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 ہے، اس میں شبلی نعمانی نے سر سید مرحوم اور ان کے اردو لٹریچر کے بارے میں لکھا ہے۔ تو میں پورا سبق پڑھوں گی نہیں، کیونکہ اگر پورا سبق پڑھوں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو اس کا سبق کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں
کہ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر شبلی نعمانی کا مشہور مضمون ہے۔ اس مضمون میں شبلی نے سر سید کی علمی و ادبی خدمات پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں اس میں ہر جگہ فارمیشن اصلاح کا پہلو نظر آتا ہے، لیکن اردو لٹریچر سر سید کی بدولت اس قابل ہوا کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، تاریخی ہر قسم کے مضامین اس زور جامعیت اور سادگی کے ساتھ ادا کیے کہ خود اس کے استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں ہوئی۔ سر سید جس سوسائٹی کے ممبر تھے، اس کے بڑے ارکان مفتی صدر الدین خاں، آزردہ مرزا غالب اور مولانا صاحبائی تھے۔ ان سے متاثر ہو کر سر سید نے تصنیف و تالیف کا مشغلہ علم اختیار کیا۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے شاعری بھی کی اور آہی تخلص اختیار کیا، لیکن ان کو شاعری سے مناسبت نہ تھی۔ سن 1847 میں ایک مبسوط کتاب آثار الصنادید لکھی، لیکن اس میں بے دل اور ظہوری کا رنگ نظر آتا ہے۔ اگرچہ سر سید کے سامنے اردو نثر کے بعض عمدہ نمونے تھے، خصوصاً میر امن کی کتاب باغ و بہار یعنی قصہ چہار درویش تھی۔ بعد میں 1850 میں غالب نے آسان نثر میں خط لکھنے شروع کیے اور اس زمانے میں ہندوستان کے ہر حصے میں کثرت سے اردو اخبارات جاری ہوئے۔ 1287 ہجری میں سر سید نے قوم کی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا اور اردو انشاء پردازی کو اس رتبے پر پہنچا دیا جس کے آگے اب ایک قدم بھی بڑھنا ممکن نہیں۔ سر سید نے خود ایک مضمون میں لکھا ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کے علم و ادب کی ترقی میں اپنے ناچیز پرچوں کے ذریعے سے کوشش کی۔ مضمون کے ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا۔ رنگین عبارت سے جو تشبیہات اور استعارات خیالی سے بھری ہوتی ہیں اس پر اور دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، پرہیز کیا۔ سر سید نے اخلاق، معاشرات، پالیٹکس، مناظر قدرت وغیرہ سب پر لکھا اور جو کچھ لکھا ہے لاجواب لکھا۔ شبلی نے اپنے مضمون میں سر سید کے بعض مضامین کے اقتباس پیش کر کے یہ ظاہر کیا کہ سر سید نے انشاء پردازی کے جو طریقے ایجاد کیے ان میں سے یہ ایک تھا کہ بہت اعلیٰ درجے کے انگریزی مضامین کو اردو زبان کا قالب پہنایا۔ امید کی خوشی ایسا ہی ایک مضمون ہے، لیکن ترجمے کے ذریعے نہیں بلکہ اس طرح کے انگریزی کے خیالات اردو کی خصوصیات سے نقل کیے۔ سر سید کی انشاء پردازی کا بڑائی کی اس موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی علمی مسئلے پر بحث کرتے ہیں، اردو میں علمی مسئلے کو لکھنا چاہیں تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے، لیکن سر سید نے مشکل سے مشکل مسائل کو اس وضاحت، صفائی اور دل آویزی سے ادا کیا کہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ وہ کوئی دلچسپ قصہ پڑھ رہا ہے۔ شبلی نے سر سید کے انتقال کے بعد یہ مضمون کالج سر سید کا قائم کردہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کی خواہش پر لکھا، یعنی یہ مضمون جو ہے اس کالج کی خواہش پر ہی لکھا گیا ان کے انتقال کے بعد۔ تب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارا چیپٹر اس کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے چیپٹر مکمل ہونے کے بعد یہ مشق اسٹارٹ ہو رہی ہے، ہماری مشق شروع ہو رہی ہے۔ لفظ و معنی ہے یہاں پر پہلا دیکھیے، پہلا لفظ ہے ریفارمیشن، اس کا مطلب ہے اصلاح یعنی کریکشن، ریفارمیشن۔ لٹریچر ادب، وسعت، پھیلاؤ، تفصیل، جامعیت، مکمل، ہمہ-جہتی، آثار، نشانیاں، باقیات، مدعانہ دعویٰ کرتے ہوئے، فیض پذیری، فیض قبول کرنا، اقتضاء، تقاضا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں تو اگلا لفظ ہے مبسوط، تفصیلی، ضخیم، آورد، لانا۔ یہ لفظ آمد کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لکھتے ہوئے کسی چیز کو بناوٹ کے طور پر لانا آورد کہلاتا ہے۔ اباح کرنا، بچنا، چھوڑ دینا۔ دل دادا، شوقین، مکاتبات، خطوط، مکاتب کی جمع،
بے کسی، مجبوری، مجدد، نئے راستے دکھانے والا، تمدنی، تہذیبی، سماجی، مستفید، فائدہ اٹھانا، آرٹیکل، مضمون۔ اس کے بعد ہے قلم انداز کرنا، چھوڑ دینا، سٹائل، انداز، طریقہ، طرز، نثار، نثر لکھنے والا، بزم، محفل، رزم، جنگ، لڑائی، جستہ، جستہ، تھوڑا تھوڑا، کچھ کچھ، قالب، جسم، بدن، مساعدت، ساتھ دینا، مدد کرنا، خصلت، مزاج، عادت۔ اب اگلا لفظ دیکھیے، تقویت، قوت، مضبوطی، پالیٹکس، سیاست، اورینٹل، دیسی، دل آویزی، دل لبھانا، دل پسندی، مقبوضہ، قبضہ کی ہوئی۔ تو ہمارے الفاظ معنی ہو گئے مکمل۔ اس کے بعد دیکھیے اسی سبق سے متعلق جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ ذرے سے آفتاب بن جانے کا مطلب ہے کسی معمولی چیز کو بہت ترقی حاصل ہونا۔ مخصوص دائرۂ مضمون کے حکمراں ہونے کا مطلب ہے لکھنے کے مخصوص میدان کے ماہر۔ اس کتاب کا نام باغ و بہار ہے، جو فارسی کے مشہور قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، اس لیے اس نام سے بھی مشہور ہے۔ شبلی اس مضمون میں جس بات کی طرف خاص طور سے ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک فرد جب پختہ ارادے اور خلوص نیت سے کچھ کرنا چاہے تو پھر اس کی راہ میں کوئی مشکل حائل نہیں ہو سکتی۔ سر سید نے جب اردو زبان و ادب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اسے سادگی کے ساتھ ساتھ وسعت و جامعیت عطا کرنے کا کام شروع کیا تو دھیرے دھیرے اردو کے شیدائیوں کا ایک ایسا گروہ ان کے گرد جمع ہو گیا جس نے اردو ادب کے نئے علوم و اسالیب اور اصناف کا وہ خزانہ عطا کیا جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اس مضمون میں کئی فارسی شاعروں کے نام آئے ہیں جیسے بیدل، ظہوری، فردوسی، سعدی اور نظامی وغیرہ۔ مضمون کے آخر میں شبلی نے لکھا ہے کہ مولانا حالی سر سید کے بہت قریبی ساتھی تھے، اس لیے ان پر مضمون لکھنے کا حق انہی کا ہے۔ شبلی نے اس موضوع کو حالی کی مقبوضہ سرزمین کہہ کر شوخ انداز اختیار کیا ہے۔ سر سید مرحوم نے کسی غیر ملکی زبان کے کسی ادبی تجربے کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے انگریزی کا براہ راست ترجمہ کرنے کے بجائے ان خیالات کو اپنی زبان کے مطابق منتقل کیا ہے۔ تو ہمارا یہاں پر جو ہے غور کرنے کی بات مکمل ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے سوالات شروع ہو گئے اس سبق کے، تو یہ 4 سوالات ہیں، ان کے جوابات دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، دیکھیے شبلی نے سر سید کی 1847 میں لکھی جس کتاب کا ذکر کیا ہے اس کا نام اور موضوع لکھی ہے۔ تو یہ چاروں کے ہم جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے جواب ہے، سر سید نے 1847 میں ایک کتاب لکھی جو آثار السنادید کے نام سے مشہور ہے، اور اس کتاب میں دلی کی تاریخی عمارتوں اور یادگاروں کے دہلی کے بعض اہم ادیبوں اور شاعروں کے حالات بھی تحقیق سے لکھے ہیں، یعنی تاریخی عمارتوں کا ذکر بھی ہے اور ادیبوں اور شاعروں کے حالات بھی ہیں۔ اور سوال نمبر 2 ہے، سر سید کی انشاء پردازی کا کیا کمال بتایا گیا ہے؟ سر سید کی انشاء پردازی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہر قسم کے مختلف مضامین پر کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ لکھا، اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس سے بڑھ کر ناممکن ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، انگریزی مضامین کو اردو لکھنے کے لیے سر سید نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ سر سید نے بہت سے اعلیٰ درجے کے انگریزی مضامین کو اردو زبان کا قالب پہنایا، لیکن ترجمے کے ذریعے نہیں بلکہ انگریزی مضامین کے خیالات اردو کی خصوصیت کے ساتھ ادا کیے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، حالی کی مقبوضہ سرزمین سے کیا مراد ہے؟ حالی کی مقبوضہ سرزمین سے مراد ہے کہ سر سید کی حیات و خدمات پر مبنی کتاب حیات جاوید۔ اس کتاب میں حالی نے سر سید سے متعلق تمام اہم حالات و واقعات کو یکجا کر کے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اب جو بھی شخص سر سید پر کچھ لکھے گا وہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کرے گا۔ مقبوضہ سرزمین سے مراد زمین کا وہ حصہ یا ٹکڑا جو کسی شخص کی ملکیت ہو اور ملکیت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔
چونکہ حالی سر سید کے بہت قریبی ساتھی تھے، اس لیے ان پر مضمون لکھنے کا حق انہی کا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے چاروں جوابات مکمل ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر چاروں جوابات مکمل ہے۔ یہ عملی کام ہے، اس میں لکھا ہے دیکھیے انگریزی اخبار کی کسی رپورٹ کا ایسا ہی ترجمہ کیجیے جیسا اس سبق میں تجویز کیا گیا ہے۔ تو کوئی اخبار لیجیے گا اور رپورٹ کا جو ہے اس کی اخبار کی رپورٹ کا انگلش کا جو ہے ترجمہ اردو میں آپ کریں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کا آپ کا خود کا کام ہے، عملی کام۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے ایکسپلین کیا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بنانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ہوں ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔